اچھا میرا یہ ہے پوائنٹ، مثلا اگر تو آپ میرے اعتقاد کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ پرفیکٹلی ایک نیچرل کلام ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہے، رب نے اس کو دیا ہے نیچرل۔ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے جیسے زمین پر پیڑ پودے وغیرہ اگتے ہیں، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، سچ ہوتا ہے، اور وہ پریکٹیکل ہوتی ہے ہر چیز۔ ایسے ہی قرآن پاک میں جو کچھ باتیں لکھی ہیں وہ پریکٹیکل ہیں، ان میں کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایسا کلام نہیں ہے جو بہت باریک عقل والوں کو ہی سمجھ آتا ہو، یہ موٹی عقل والوں کو بھی سمجھ آتا ہے۔ تو دین کی ابتدا کے اوپر میں نے ایک کالم لکھا تھا، میں ابھی اس کو ڈھونڈ رہا ہوں فیس بک کے اوپر، مجھے ملا نہیں، جسٹ جی آپ کے بھی کچھ ذرا الگ نظریات ہیں دوسرے مومنوں سے، جیسا کہ کلاسیکل اسکالرز جو ہوتے ہیں، جو دوسرے فرقے ہیں، جی ان سے ذرا تھوڑے آپ کے کچھ زیادہ ہی مختلف نقطہ نظر ہے جو میں نے دیکھا ہے، کہ مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی میں آپ کو سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے ہم سے زیادہ آپ ایکس مسلم ہو، کیا کریں؟ ہاں شاید ایسی بات ہی ہے، ایسی بات ہے، تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا ذرا آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ ذرا رکھیے، دوسرے جو مولویوں میں دوسرے جو اسکالرز ہیں، مطلب دوسرے جو فرقے ہیں یا جو دوسرے قائد ہیں، جی اب ان سے آپ کے میں کیسے مختلف میں ہیں؟ پہلے اس کو پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ابھی نکلے گا پتہ نہیں کہاں پہ، وہ بہت پرانی باتیں ہو گئی ہے، ڈھونڈا تو جائے گا لیکن دیر لگے گی۔ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہم جس دنیا کے اندر ہیں نا، تو یہ پوٹینشل رکھتی ہے کسی چیز کا، اس کو ہم جنت یا جہنم بنا سکتے ہیں، اس دنیا کو جنت یا جہنم بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو جنت بنائیں، اور جنت بنانے کے لیے ہمیں جب ہم بہت مشکلات میں چلے جاتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آج سے 10,000 سال پہلے یا 40,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ پہلے یہ جو دنیا ہے اس وجہ سے تباہ ہو چکی کہ ایٹم بم ہو گیا یا کوئی نیوکلیر وار لگ چکی اس وقت، اور بہت ساری تباہی پھیلی، تو یہ چیزیں کسی انسان کی یعنی کہ ڈی این اے نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے، اور اب کا جو زمانہ آتا ہے تو وہ ڈی این اے کی یادداشت کچھ لوگوں میں جاگ جاتی ہے، جن کو ہم انبیاء بھی کہتے ہیں، تو وہ پھر اس صورتحال سے جو انسانوں کے اوپر بہت پہلے گزر چکی ہے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کو وہ ریولیشنز ہوتے ہیں، ان کو وہ کشف اور رویا کے اندر یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، ان کو سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ بڑا بلیو کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ان کے ساتھ خدا کلام کر رہا ہے، اور واقعی ان کے ساتھ خدا ہی کلام کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کو وہ جو پرانی یادداشتیں جو ہماری ڈی این اے کے ذریعے سے ٹرانسفر ہو کر ان تک پہنچی ہے تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، اور چونکہ انسان جو جس سمت میں جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک تباہی کا راستہ ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے لوگ، لیکن جو نبی ہوتے ہیں ان کے لیے اٹس لائک بیک آف دیئر ہینڈ، وہ اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گڈھے میں گرنے والے، یہ بہت غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ پھر ساری کاروائی کرتے ہیں جس سے وہ اور ان کی قوم جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ انسانیت بچ جائے۔ تو جو میں نے عرض کیا کہ دو رخ ہوتے ہیں، جنت بھی بن سکتی ہے اس دنیا کی اور جہنم بھی بن سکتی ہے۔ جنت کی تو جو دنیا کے اندر مثالیں ہیں وہ آپ میں ذرا مصری گورنمنٹ جو تھی، جی قرآن جی ذرا تھوڑا یہاں کنفیوژن ہو جائے گا اگر آپ آگے جائیں گے تو درشکوں فار دا بینیفٹ آف آڈینس میں صرف ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آپ کا یہ بولنا ہے کہ جنت یا جہنم کوئی ایکسٹرنل چیز نہیں ہے، کوئی دنیا کے باہر نہیں ہے، یہ خود ہی دنیا میں ہی موجود ہے جنت اور جہنم، کیا ہم صحیح سمجھ رہے ہیں جی آپ کی یہ بات؟ اسی میں بنتی ہے، جی یہی دنیا ہے جو جنت ہے اور یہی دنیا ہے جو جہنم ہے، یہ ایکسٹرنل چیز نہیں جی ہے، اور جو آخرت ہے وہ آخرت جو ہے وہ ہماری فیوچر جنریشنز کی بات ہے۔ قرآن پاک میں جب لکھا ہے کہ ہم و ازواجہم فی جنات النعیم، وہ یہ نہیں کہتا کہ کم و انتم و ازواجکم فی، یعنی وہ تمہاری بات نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں جائیں گی، وہ کہہ رہے کہ وہ جو بعد کی جنریشن آئیں گی اور ان کی بیویاں جو ان کی جیسے ہماری بیویاں ہوتی ہیں ویسے وہ بیویاں ہوں گی، وہ ایک اچھے ماحول میں جی رہیں گی۔ اچھا کب رہیں گی؟ تو جب تم عمل صالح کرو گے، اور اسی کے اوپر سارا فوکس ہوتا ہے قرآن کا، دین کا، اچھا ٹھیک ہے؟ تو آپ جو یہ بول رہے ہیں یہ تو جو اب مولوی ہے میں یہ ایک درشکوں پہلے کو سے جی قرآن جی ذرا ہم دھیرے دھیرے جائیں گے، کیونکہ ایک دم سے کیا ہے نا، لوگوں کو یہاں پہ ہمارے جو آڈینس ہے وہ تھوڑا جو ہے ہندی بھی بولتے ہیں اردو بھی سمجھتے ہیں،
تو ہمارے آڈینس کے بینیفٹ کے لیے میں بول دوں کہ قرآنس جی کا جو نقطۂ نظر ہے وہ اسکالرس کی طرح نہیں ہے. وہ کلاسیکل اسکالرس جو مانتے ہیں کہ مریں گے, قبر کا عذاب ملے گا, پھر اوپر اٹھائے جائیں گے, پھر آپ کو پکوڑوں کی طرح آپ کو جہنم میں جلیں گے, یا پھر جنت میں آپ کو 132 فٹ کی حوریں رہیں گی, یہ سب قرآنس جی نہیں مانتے ہیں. یہ جو مانتے ہیں کہ یہ اسی بالکل غلط ہے. دنیا میں ہی, ہاں یہ جی 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 جی, تو یہ جو بھی جنت جی جہنم ہے بالکل یہ اسی دنیا دنیا میں کے ہی اندر ہے. ہی جب ہم ایک اچھی جی سر, سوسائٹی بنا لیں گے تو وہی جی سر, جنت ہوگی. اچھا 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 اور اس کے اندر سر, ہماری تھینک یو. جنریشنز رہیں گی تو وہ جنریشن جو ہے دراصل ہم ہی ہوتے ہیں. تو اور یہ ساری آپ کا باتیں جو ہوا میں یہ, نکالتا ہوں یہ میں قرآن پاک کی لغت کو دیکھ کر, ان کے روٹ ورڈز کو دیکھ کر یہ ساری باتیں نکالتا ہوں. مثلا جہنم کا لفظ جو ہے یہ اس کا اگر روٹ نکالے تو وہ جی اور حنوم, یہ دو ورڈز کے ساتھ یہ مل کر بنا ہوا کلمہ ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک وادی ہے. یہ پرانے وقتوں میں تھی ایک وادی جو عبرانی سے یہ لفظ آیا. تو وہاں پہ حنوم ایک آدمی بادشاہ تھا, وہاں پر وہ پھینکتا تھا ان لوگوں کو جن کو مطلب قتل کیے بغیر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے رہ کر یا پریشان رہ کر ختم ہو جائیں. تو وہ ایک وادی کے اندر, بیابان کے اندر پھینک دیتے تھے. وہاں پہ بھوکے پیاسے سانپ بچھو کے ڈسنے سے وہ مر جاتے تھے. تو یہ اس وادی کو ہم کہتے ہیں جی حنوم, اسی سے یہ ورڈ بنا ہے جہنم. اسی طرح سے جو جنت کا لفظ ہے یہ پوٹینشیل کے میننگ میں ہوتا ہے. جب قرآن پاک میں آتا ہے نا جن کا لفظ, تو جن کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی مخلوق. اور بھی بہت سارے لفظ ہے, جیسے اجنہ کا لفظ ہے. یہ جو عورت کے پیٹ میں بیبی ہوتا ہے جو ابھی باہر نہیں آیا ہوتا تو اس کو اجنہ کہتے ہیں, جس کو جنم ہونا ہوتا ہے ابھی, تو وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے. تو جنت ایک پوٹینشیل کا نام ہے جو چھپی ہوئی ہے, ہمارے سامنے آنے کو ہے, لیکن وہ تب آئے گی جب ہم اس کو قائم کریں گے, بنائیں گے. تو اس کو خدا اس لیے کہتا ہے کہ میں بناتا ہوں, کیونکہ کچھ کام ہم کرتے ہیں, کچھ نیچر کی طرف سے ہی آتا ہے. تو نیچر اس کام کے اندر مدد کرتی ہے. جیسے ہم مشین بناتے ہیں, مشین سے ہم ریورس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں, دریاؤں کا رخ بدل لیتے ہیں, اور ویران زمینوں کو ہم خوبصورت بنا لیتے ہیں. لیکن وہ سارا گریوٹی کا سسٹم جو ہے, اور پانی کے چلنے کا, بارشوں کے ہونے کا, یہ سارا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور نہ ہی پودوں سے بیج نکالنے کا جو میکینزم ہے, یہ سارا ہم نے نہیں بنایا ہوا, یہ رب نے خود بنایا. تو سورہ رحمان پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس جنت کی بات کرتا ہے وہ اسی زمین کو جنت بنانے کی بات کرتا ہے. وہ پہلے بتاتا ہے کہ کیا کیا فضل دیے ہوئے ہیں اس نے پہلے سے دنیا میں, اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے تو وہ یہ اس منزل تک پہنچیں گے. وہ ولدان کی بات کرتا ہے کہ وہ یطوفون, یعنی وہ پھیرے لگا رہے ہوں گے ان کے سامنے. تو وہ دراصل جو ہمارے پوتے پوتیاں ہمارے سامنے کھیلتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. ولدان پوتوں پوتیوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ حور کا لفظ ہمارے استعمال کرتا ہے. قرآنس جی, ہاں قرآنس جی, یہ ہمارے عبدالحمید بھائی ہے جو مومن ہے, تو ان کے شاید کچھ اعتراضات ہوں گے, کچھ سوالات ہوں گے آپ سے. تو اگر آپ وہ جی پوچھیے. مطلب کیا پوچھ سکتے ہیں کہ عبدالحمید بھائی آپ کو کچھ پوچھنا ہے کیا قرآنس بھائی سے, کیونکہ ان کا ایک الگ ایک یونیک نقطہ نظر ہے ان کا. تو اگر آپ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میں سن رہا ہوں, یہ کافی انہوں نے لاجک اس کو لگائے ہیں, لیکن کیا بیسس ہے جیسا ان کی, کس بیس پر ان کو اسٹیبلش کیسے کریں گے آپ؟ جی بیسس جو ہے وہ لغت ہے قرآن کی, عربی کی لغت ہے, وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے. وہ ہمیں استعارات بتاتی ہے, اشارے بتاتی ہے کہ کہاں پر کیا معنی ہے کس لفظ کا. اور جہاں پر وہ میٹافر ہے وہ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ یہ میٹافر ہے, یہ ایگزیکٹ ایسے نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مختلف عذابوں کی باتیں کرتا ہے, تو یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں تو کیا وہ پسند کریں گے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں. اب کون ہے جو غیبت کر رہا ہوتا ہے, یعنی اپنے بھائی کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے, تو وہ گوشت تو نہیں کھا رہا ہوتا. تو یہ میٹافر میں وہ لے کے جا رہا ہے کہ یہ جو تم کام کرتے ہو برائی کا, یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہو. ایسے ہی جو لوگ معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ آگ لگا رہے ہیں معاشرے کے اندر, اور پھر جو آگ لگا رہے ہیں اس کے اندر وہ رہیں گے. میں معافی چاہتا ہوں, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ میٹافر ہے, یہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں, لیکن اگر ہم کو اس کے روٹ میں جانا ہے کہ اس کی بیسس کیا ہے, آپ نے کہاں سے یہ انٹرپریٹ کیا؟ میں نے اس کو کہاں سے انٹرپریٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خدا داد عقل دی ہے, سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. جب وہ عقل دیتا ہے تو پھر اس سے کام لینا چاہیے. میں نے اسی سے کام لیا اور میں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے.
جی آپ کچھ لوگ انڈیگریشن اور ڈسگسٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ایک موقف بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، تو پھر وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ اسی کلام کو پڑھنے سے بہت سے لوگ ہیں وہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ فرانس بھائی، آپ کے جن کو مل جاتے عبدالحمید ہیں، تو it depends upon you، آپ آزاد ہے اس ہاں میں۔ ایک منٹ، فرانس بھائی جو عبدالحمید بھائی ہے وہ خود ہی ایک مومن ہے، وہ خود ہی ایک مومن ہے، تو ان کے کچھ اعتراضات جی ہو ٹھیک سکتے ہیں ہو گیا۔ آپ کے انٹرپریٹیشن کے، تو آپ کا جو انٹرپریٹیشن ہے شاید ان کے انٹرپریٹیشن سے نہ ملے، تو آپ یہ گمراہی جو بول رہے ہیں تو یہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ عبدالحمید بھائی گمراہی کی طرف ہے، یا پھر وہ ڈسگسٹ تو نہیں ہو سکتا ان کو اس آیت سے یا اس کتاب سے ڈسگسٹ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خود مومن ہے، ان کی نظر میں تو قرآن ایک بہت ہی مطلب غیر معمولی کتاب ہے ان کی نظر میں۔ تو جو ہمارے ایمان میں اور عقیدے میں جو اس کتاب کی اور اس آئیڈیالوجی کی جو اہمیت ہے، تو اس کی بیسس ہے ہمارے پاس میں، اس کا ایک ریلیونس ہے۔ اب قرآنیز بھائی بالکل ایک ان کا فاؤنڈیشن ہی نیا ہے، تو اب پہلے ان کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ وہی اللہ ہے یا جو سارے مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور یہ وہی قرآن کو انہوں انٹرپریٹ کر رہے ہیں جو سارے مسلمان کر رہے ہیں، اور اس کا سٹینڈرڈ ورژن کس نے کیا ہے ٹرانسلیٹڈ، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو، ایک تو آپ نے پوچھا کہ اللہ ہمارا وہی ہے یا نہیں، ہر آدمی کے ذہن میں ایک اللہ پل رہا ہے اور وہ اس کو اللہ سمجھتا ہے۔ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہر شخص جب دعا کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ امیجن کرتا ہے کہ اس طرح کا اللہ ہوگا، اور کوئی مختلف قسم کا اللہ فرض کر لیتا ہے کہ اس طرح کا ہوگا۔ تو میرے نزدیک جو ہے اللہ وہ 2 یا 3 یا 4 قسم کا نہیں ہے، اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر تو ہو لیکن ایکچولیٹی میں نہ ہو۔ تو یہ جو یونیورس جس کے اندر دیکھیے کر رہا اس ہوں نا، پہ یہ جو یونیورس ہمارے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، ذاکر نائک کا پورا ایک لیکچر ہے کہ اللہ یہ کانسیپٹ کیسا یونیک ہے گاڈ اور ایشور سے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کیا ہے، میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جی بات کہ اللہ ہے یہ تو ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن یہ کہ کون ہے یہ ثابت کرنے کے لیے مطلب یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے نا کہ کون ہے۔ تو جس کائنات کے اندر ہم رہتے ہیں جو آپ کے ارد گرد میں بھی ہے، تو قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ یہی اللہ ہے۔ مثال کے طور پر کون سی قرآن کی آیات بتاتی ہیں؟ وہ کہتی ہے للہ ما فی السماوات والارض، کہ اللہ ہی کا ہے، دیٹ مین دا باڈی آف دی اللہ یہ ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو اللہ کی ذات ہے، جیسے ہم اپنے جسم کے اوپر ہر جگہ سے قادر ہوتے ہیں، چاہے تو پاؤں ہلائیں چاہے تو ہاتھ ہلائیں، ایسے ہی اللہ جو ہے اس کائنات کی ہر شے کے اوپر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی باڈی ہوئی۔ سنیں ذرا، پہلے سن لیں، 2-3 اور مثالیں میں دے دوں کیونکہ آپ مومن ہیں تو آپ کو پھر یہ سمجھ ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ مثلا ہم یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ انا للہ، کہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ ہی کا حصہ ہیں، وانا الیہ راجعون، اور پھر ہم اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی باڈی پر غور کریں تو ہماری ساری باڈی جن پارٹیکل سے بنی ہے وہ اسی زمین سے آتی ہے، اور پھر ہمارے مرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم اسی میں چلے جاتے ہیں، ہم کہیں الگ نہیں جاتے کہ کبھی بھی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف کو بھی رخ کرتے ہو ادھر ہی اللہ کے چہرے کو پاتے ہو۔ تو آپ کے پاس، آپ کے سامنے جو بھی منظر ہے وہی اللہ ہے۔ تو وہ ایگزیکٹلی یہ کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہ وہ ذات جو اللہ ہے وہ ایسی ہے کہ وہ احد ہے، اکیلی ہے۔ اکیلی کا مطلب ہے there is nothing other than him، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اللہ الصمد، یعنی جس چیز کی تمہیں ضرورت پڑتی ہے اس کو دینے والا، یعنی آپ جدھر کو بھی جاتے ہیں وہ اپنی حاجت روائی کے لیے وہ اسی کے پاس ہی جاتے ہیں، اللہ کی طرف۔ تو آگے لم یلد ولم یولد، یعنی وہ جو ہے وہ نہ تو کسی سے نکل کر باہر آیا ہے نہ اس میں سے کوئی چیز نکل کر باہر جا سکتی ہے، یعنی تولید نہ تو وہ خود ہو سکتا ہے نہ وہ کر سکتا ہے، اس میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ تولید کر لے۔ اگر وہ خود میں سے کچھ چیز نکالے گا تو وہ اپنے ذات کے باہر کہاں رکھے گا، کیونکہ ہر طرف اسی کی ذات ہے۔ تو یہ ہے میرا کنسپٹ اللہ کا۔ میں نے ورسز بتائی ہیں آپ کو جہاں سے میں نے یہ کنسپٹ ڈرائیو کیا ہے۔ جی اب آپ بولیے۔
نہیں تو آپ ٹھیٹ قرآن پہ آ گئے نا. اللہ کو بتانے کے لیے پہلے آپ کو اللہ ثابت کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد اس کا کتاب ثابت کرنا پڑے گا. آپ کتاب سے میں ہی نے اللہ ثابت آئیڈینٹیفائی کریں کر دیا, میں نے ثابت کرنے کی بجائے آئیڈینٹیفائی انگلی رکھ کر دیا کہ یہ ہے اللہ. تو یہ تو مسلمان والا جو اللہ ہے وہی اللہ ہے جو قرآن کا اللہ ہے. جی بالکل, میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے ورسز کے ساتھ بتایا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ ہے, جس طرف کو بھی تم رخ کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ پاؤ گے. نہیں, آپ کا انٹرپریٹیشن تو غلام احمد پرویز سے بھی الگ ہے, اور یہ محمد شیخ صاحب سے بھی الگ ہے بالکل. آپ کا ایک نیا ہے کانسیپٹ ہے. جی مجھے لگتا ہے کہ میری مخالفت ایتھیسٹ کم کریں گے اور مسلمان زیادہ کریں گے, کیونکہ اللہ کا کنسیپٹ دیکھیں. پھر لا الہ کلمہ سے سمجھ لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے, تو پھر آگے کہتے ہیں الا اللہ, اور اگر کوئی الہ ہے تو وہ حقیقی الہ ہی ہو سکتا ہے. اللہ جو لفظ ہے وہ الہ سے مل کر بنا ہوا ہے, تو جو حقیقی جو ہے اس کو حقیقی بناتا ہے. اگر کوئی الہ ہے تو وہ حقیقی الہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی کرسی نہیں ہے سوائے جو سچ میں کرسی ہو, کوئی سائیکل نہیں ہے سچ میں جو سائیکل ہو اس کے علاوہ, کوئی گاڑی نہیں ہے جو سچ میں گاڑی ہو. تو یعنی یہ ایسا جملہ ہے کہ کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اگر سچ میں کوئی چیز نہیں الہ ہے تو اسی کو اللہ کہیں گے. اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ جو لا الہ والی بات ہے صرف وہیں پہ ہم رہ سکتے ہیں. تو جس یونیورس کے اندر ہم رہتے ہیں تو وہی ہماری الہ ہے, کیونکہ وہ سارے ایٹریبیوٹس جو اللہ کے اندر بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے باہر ہو. جی جی جی, تو یہ کہاں سے ڈیرائیو کر رہے ہیں آپ؟ میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. ایک تو میں نے بتایا کہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے, دوسرا جو صوفیاء ہیں ہمارے, جیسے حضرت جو تھے ابن عربی, محی الدین ابن العربی, تو انہوں نے فصوص الحکم لکھی ہے, وہ لکھی ہے فتوحات مکیہ لکھی ہے. تو فصوص الحکم کے اندر یہ بات جو ہے وہ شروع کے اندر ہی بیان کی گئی ہے. تو وہ آپ بک پڑھ کر دیکھیں, وہ اس میں ایگزیکٹلی یہی بات لکھی کہ خالق اور مخلوق جو ہیں وہ دو جدا چیزیں نہیں ہیں. وہ اس وجہ سے مخلوق نہ ہو تو خالق نہیں ہو سکتا. کسی نے کبھی گانا بنایا ہو تو اس کو آپ گویا نہیں کہہ سکتے. کسی نے کبھی کوئی تصویر نہ بنائی ہو تو اس کو آپ پینٹر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس نے کبھی پینٹ کیا ہی نہیں. تو خالق کے خالق بننے کے لیے اس کا مخلوق بنانا ضروری ہے. اور یہ جو کنسیپٹ ہے کہ اس نے نتھنگ سے کچھ کریٹ کر لیا, یہ بالکل باطل خیال ہے, کیونکہ نتھنگ جتنے مرضی نتھنگ جمع کر لو, یعنی زیرو جتنے مرضی ایڈ کر لو, وہ کبھی ون نہیں بن سکتے. تو نتھنگ سے کچھ کریٹ نہیں ہو سکتا. جو کچھ وہ کریٹ کرے گا وہ اپنی ذات سے کرے گا, اور چونکہ وہ اپنی ذات سے کرے گا تو وہ خود ہی وہ ہوگا. جی جی, وہ ٹھیک ہے. قرآن جی آپ کچھ سن رہے ہیں ساری بات؟ قرآن جی جی میں تو سن رہا ہوں. نہیں نہیں, میں تو میں بول تو رہا سن رہا ہوں, ان کی بات, کیونکہ بھائی میں ان کو پورا وہ ٹائم دے رہا ہوں, مطلب کہ وہ ٹائم اپنا لے اور اپنا نقطہ نظر سامنے رکھے, کیونکہ بہت ہی الگ آئیڈیاز ہیں ان کے. تو میں زیادہ کھینچائی تو کروں گا نہیں اس بارے پہلی میں. بار دیکھا تو میں کوئی صوفیزم والا آدمی قرآنسٹ ہوا ہے. نہیں, وہ نہیں قرآن سے ہی لیتے ہیں صوفیزم سارے پر نہیں ہے. صوفی, ایسی کون سی بات ہاں ہے. صوفی, اچھا صوفی ہے, صوفی کی طرف ہے. ہاں مگر سر صوفی صوفیزم والے بھی قرآن قرآن کو صوفی ماننے نہیں والے لیتے لوگ کیا؟ ہوتے ہیں. جی جی جی. آزاد بھائی کہاں ہیں؟ ہیلو. نہیں, یہ ایسا دکھ رہا ہے کہ انہوں پانی لانے گئے, ندی سے پانی لانے گئے شاید, سمندر کے پاس سے یا کہیں پانی لانے گئے بول کے تو بولے. وہ السلام علیکم. ہیلو. جب سے قرآنش بھائی اتنا بولے, کتنا سب کرے, آپ چلے گئے. نہیں, میرے سے 20 منٹ لیے تھے, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ 20 منٹ سے پہلے میں ان کو ڈسٹرب کروں, تو 20 منٹ ہو چکے. جی آلموسٹ میں سمجھتا ہوں ہو گئے. ہاں, تو ان سے بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ میں نے پرسوں کے دن یوٹیوب کھولا تھا, یوٹیوب آپشن کھولا تھا, تو اس میں ایک فلم کا نام آیا تھا سنک. جب میں نے اس کو کلک کیا تو پوری فلم مجھے سنکی کی, وہ کیا نام ہے اس کا, جان ابراہیم کی سنکی فلم وہ دکھائی گئی. میں بولا یار نام تو سنک کا لیا اور فلم سنکی کی دکھائی گئی. تو وہ آج مجھے اس لیے یاد آیا کہ یہ جناب نے نام تو قرآن کا لیا اور ٹرانسلیشن مفہوم پورا ویدوں کا سنا دیے.
कुरान से तो ऐसा कोई मफहूम नहीं निकलता। नहीं, यहाँ पे एक सुपर चैट भी है माधव। नहीं जनाब, ये जिनको आप वैद्य कहते हैं ना, ये भी हमारी किताबें हैं मुसलमानों की। अब मुसलमान उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। ये लोग भी जो वैद्य लिखने वाले थे, नबी थे अपने अपने जमानों के, लेकिन मुसलमान इसको आइडेंटिफाई नहीं करते। तो इसी तरह से जो बुद्धा है और इसके अलावा दूसरे इलाकों में जो लोग आते हैं, वो अल्लाह की तरफ से आते रहते हैं। नबी दरअसल उस जात को कहते हैं जो जरा प्रोमिनेंट होकर खड़ा हो जाता है। हाँ, तो वो माधव मनी का सुपर चैट ले लो ना आजाद भाई, माधव मनी का एक सुपर चैट ले लो। एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ सॉरी, आपके लिए this concept is mixture of बुद्ध एंड अद्वैत। तो आप जो बोल रहे हैं पुराने जी, वो बिल्कुल बुद्धिज्म और अद्वैत की फिलॉसफी है असल में, और ये लोग को अलग ही लग रहा है, इसलिए बहुत सारे मोमिन भी परेशान है आपसे और एक्स मुस्लिम भी अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हो? अहम ब्रह्मास्मि नहीं जनाब, ब्रह्मास्मि वाला बता रहे हैं आप। तो अगर अरबों में भी पहुंच गई तो इसमें क्या बुरी बात है? जी जी हाँ, वही आपका जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए तो कुछ बहस, इसलिए तो मुश्किल हो गया ना भाई। हम इसलिए आपको पूरा टाइम देना चाह रहे थे। हेलो सर, क्या हुआ? बोलिए कुरानिश जी। जी आजाद भाई का ऐसा हुआ कि जिब्राइल आ गया शायद। जिब्राइल जी, इसके बाद यह है कि फरिश्तों का वजूद है। इसके ऊपर मैंने कॉलम लिखा है, उस पर मैं बता देता हूँ कि मलाइका क्या होते हैं। जी, ये जो मलाइका, अच्छा पहले मलाइका से पहले मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो हम वहदतुल वजूद की कंप्लीट फॉर्म कहते हैं ना, वो ये है कि जैसा कि हम यानी अभी मलाइका की बात शुरू नहीं कर रहा, पीछे जा रहा हूँ वापस। जब हम कुछ चीजें सेट करते हैं ना, मतलब चीजों के ऊपर गौर करते हैं, जैसे एटम के ऊपर गौर करें तो उसके दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, तो एक में इसका मतलब हुआ कि उसका एक सेंटर मौजूद है। और अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर भी सूरज की शक्ल में एक सेंटर मौजूद है। और जो गैलेक्सी मिल्की वे है, इसके पास भी एक गैलेक्टिक सेंटर है जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं, तो वो एक सेंटर मौजूद है। तो ये जो सेंटर होने का जो कंसेप्ट है ना, तो यहाँ से भी यानी जो आम मुसलमान है, यहाँ से इलाह का कंसेप्ट उठाते हैं कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, इसके सेंटर में भी एक चीज होनी चाहिए, वो है जो कंट्रोल करती है बड़ी बड़ी चीजों को। और कुरान में भी ये बात ऐसे है कि जो चीजों को उनके सही मुकाम के ऊपर रखने की कुव्वत है, तो वो जो कुव्वत है वो भी इलाह है उनका, क्योंकि ये चीजें बिलाकर उसके आगे सर झुकाती हैं। जैसे जमीन जो है वो मिल्की वे से बाहर भाग नहीं जाती, इसको जो गैलेक्टिक सेंटर है उसने उसको थामा हुआ है। तो ये पूरी यूनिवर्स का भी एक सेंटर हो सकता है जहां से ये पूरी यूनिवर्स जो है वो बात शुरू की थी, वो कंट्रोल मतलब काबू में आती है। सर जी फरमाइए। हाँ, तो खैर वो तो एक बात हो गई मेरी। आपने बात शुरू की थी, सबसे पहले जो आपने जिक्र किया है जिन्नात का, छुपी हुई मखलूक। तो सर आप क्या मानते हैं जिन्नात को? जी, छुपी हुई मखलूक की मानता हूँ उनको। जैसे कोरोना वायरस है आजकल, तो ये जिन्नात में से एक है। तो सर मेरे को किताबी ज्ञान ज्यादा नहीं, मैं तो सिर्फ सवालात करते रहता हूँ। तो ये जिन्नात के मायने छुपी हुई मखलूक, जैसे कोरोना वायरस हो गए या डेंगू वायरस हो गए, ये वायरस छुपी हुई मखलूक, इसको जिन्नात आप मानेंगे? तो इनको किस किस्म का अजाब मिलेगा? क्योंकि जिन और इंस के लिए अजाब भी है। जी, हम करते रहते हैं, उनके ऊपर फनाइल से प्रे कर देते हैं। खैर इसको तो छोड़े, जिन्नात की और भी मानी है इसके अलावा भी। जिन्नात उस मखलूक को भी कहते हैं जो आम बस्तियों के से अलग रहती हैं, आबादी की शक्ल में नहीं रहती, साधु बनकर गुफाओं में रहती हैं और कभी कभी बाहर आती हैं अपनी जरूरतों के लिए। तो ये भी एक शक्ल है। और ये जो एक कंसेप्ट है कि ये जो ताकतवर ब्लैक अक़वाम है जो अफ्रीका के अंदर पाई जाती हैं, जो डिस्कवर ही नहीं हुई अभी तक आम सोसाइटी के लिए, वो भी जिन्नात की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दे आर ह्यूमन, वो होमो सेपियंस हैं। ये उनके जो छुपे होने का एस्पेक्ट है, इस वजह से उनको जिन्नात कहा जाता है। चलो मैं साधु को आज से नहीं बोलूंगा सर, लेकिन एक बात है सर सवाल आप पूछिए, थोड़ा बात करने दीजिए ना सर, क्योंकि मुझे आज बर्थडे स्पेशल मनाना है संडे गैदरिंग को। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, चलो साधु को मैं जिन्नात मान लूंगा। सर मेरा छोटा सर का सवाल है कि जिन्नात और इंसान अलग अलग मखलूक कही जाती है सदियों से, तो ये वही कब नाजिल हुई कि जिन्नात भी इंसानी मखलूक है?
یہ شاید ایشیا میں نازل ہوئی بھی وہی ہے. کس پر نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی کہ جنات جو ہے تو چھپی ہوئی مخلوق ہے, نہیں انسانی ہے, وہ سادھو ہو, سنیاسی ہو یا گفاؤں میں رہنے والے ہو. تو یہ آیت میڈ ان ایشیا ہے, چیزیں تھیں لیکن جن کب کو بنی لوگ عام صحیح طور پر ہے؟ جانتے تھے. نہیں صدیوں پہ تو نہیں ہے, یہ میں یہ ٹرانسلیشن میں کہیں نہیں پایا یہ. قرآن پاک میں حضرت سلیمان کے قبضے میں جنات کے گروہ تھے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ انسانوں جیسی چیز تھی. ٹھیک ہے. اچھا اور حضرت آدم علیہ السلام جس بستی میں آئے تھے اور انہوں نے ان کو دین کی تعلیم دی, تو جیسے اب ایک فرقہ ہو جاتا ہے مسلمان تو دوسرا کافر ٹھہراتے ہیں اس کو, تو ایسے جن لوگوں نے ان کی انسانی تعلیم کو مان لیا ان کو انسان کہا گیا, اور جنہوں نے نہیں مانا اور آپس میں مل جل کر رہنا پسند نہیں کیا تو ان کو جنات کہا گیا, دوسری قوم کو. اور ابلیس ان میں سے ایک جن تھا جو ان کا سردار تھا, وہ سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا. اور وہ جو جی نیک روحیں تھی جنہوں نے مان لی بات, وہ ان کو ملائکہ کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ صرف ایک تفسیر ہے, اس کے علاوہ بھی اس کے ایسپیکٹس نکلتے ہیں وہ جو قرآن پاک کی آیات ہے. لیکن یہ میں جن کو فوکس کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ایک جن ہے. تو وہ جو چھپی ہوئی مخلوقیں جن میں پرانے وقتوں کے نیندرتھال بھی تھے, تو ان کو بھی جن کہا گیا ہے. اچھا سر, جب ملائکہ کو جب انسان ہی کہیں گے, ملائکہ جسے کہتے ہیں جو فرما بردار مخلوق انسانوں میں سے, اور جن کو شیطان کو بھی پھر انسان ہی سمجھنا پڑے گا کیونکہ وہ جناتوں میں سے تھا, تو پھر اس کا مطلب آدم سے پہلے ہی انسانوں کا وجود ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ پھر کہ بدر کے میدانوں میں 1000 1500 جو ملائکہ نے مدد کی, مطلب انسانوں نے کی, تو وہ 313 نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے, 1313 ہو سکتے ہیں پھر وہ. اس کے آگے کی بات میں چاہتا ہوں کہ سچ والا سر کرے.